اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جولائی 2002۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ جو مردہ تھا پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا اس کے لیے نور چلتا ہے جس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہو؟ نہیں نکلنے والا اس سے یوں ہی کا ان کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جون کے عرس میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان مشرکین مکہ کو کہہ دیں کہ میں نے تم کو نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہا کہ غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ یہ کہا تم کو کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ اپنے بیان میں یہ بتاتا ہوں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نعمت ملتی ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو محروم کرے اور گناہ کا مرتکب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تمہارے لیے ہدایت لائے ہیں، اپنے خالق مالک رب کی اطاعت اختیار کرو اور اس کی عبادت میں زندگی گزارو۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے شبہات پیدا کیے، وہ باغی ہوئے، رسولوں کی بے ادبی کی ہدایت سے صرف انکار ہی نہیں بلکہ سخت سے سخت اذیتیں بھی دیں اور رسولوں کو شہید بھی کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ قَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا عَلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے بے شک ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ رسولوں نے اپنا فرض اسی طریقہ سے جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر سخت سے سخت عذاب نازل کیے، بستیوں کی بستیاں الٹا دیں، آسمان سے پتھر برسائے، بندر اور سور بنائے۔ یہ حالات دیکھ کر لوگ ڈر گئے، اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا۔ شیطان حیران شرمندہ مایوس ہوا، اور پھر اس نے دوسری چال چلی، لوگوں کے دلوں میں رسولوں کی عظمت کی شان دکھائی، اور ان کے دلوں میں یہ شک ڈال دیا کہ یہ لوگ جو اتنی طاقت رکھتے ہیں یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ ضرور یا خود خدا ہیں یا اس کے بیٹے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت ضروری ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ چنانچہ لوگوں نے رسولوں کے بعد اس طرح شروع کیا، رسولوں کے غلاموں کے بت بنائے، اپنے گھروں میں رکھے اور ان کو خدا بنایا، اور ان کے سامنے سجدے شروع کیے۔ لیکن رسول اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو جو طاقتیں دی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اسلام کا مرکز مکہ معظمہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، وہاں بھی 360 بت رکھے تھے۔ لوگ شیطان کے پنجے میں تھے، ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا قانون بھلا چکے تھے اور ہر برائی اور عیب کے مرتکب تھے، بت پرست تھے، بے حیا تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، شرابی، جوئے باز تھے اور برائی کو اپنا مشغلہ سمجھتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحم فرمایا، اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب یعنی قرآن پاک اور نور ہدایت دے کر مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، جس راستے پر چل رہے ہو یہ جہنم کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت کا راستہ ہے، توبہ کرو اور قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا، بولو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نجات پاؤ گے، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ گے۔ مگر جن لوگوں کو دعوت حق دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دنیا کے فانی ناپائیدار ہونے کے متعلق اعلان فرمایا، وہ آخرت کے تصور سے ہی نا واقف تھے، جنت اور دوزخ کے عقیدے کو ہی بلا چکے تھے، اچھائی قسم کی کوئی چیز، شرافت، حیا، رحم کے نام تک کو جانتے ہی نہ تھے، صرف دنیا ہی دنیا جانتے تھے۔ انہوں نے یہ اعلان سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہماری خواہشات پوری کی جائیں تو ہمیں مان لاتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیں، ان ریگستانوں کو لہلہاتے کھیت بنا دیں، پانی کے دریا بہا دیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم ہم کو یہ غیب کی خبر دیں کہ کل کون سی چیز مہنگی ہوگی، تاکہ وہ آج ہم خرید کر رکھ لیں اور کل فروخت کر کے نفع کمائیں۔ ظلمت میں ڈوبے ہوئے آخرت سے بے خبر لوگوں کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ ان کی خواہش پوری ہو تو حکم ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں تو ہم ایسا کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں گے وہی ہوگا، پہاڑ سونے اور چاندی کے بن جائیں گے، ریگستان لہلہاتے کھیت بن جائیں گے، خشک وادیوں میں دریا بہنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ شیطان کا شکار ہو چکے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی اسی طرح رسولوں سے مطالبہ کیا تھا، جب ان کا مطالبہ پورا ہوا تو شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ سب جادو ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی تو ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، نیست و نابود کیا گیا، آسمان سے پتھر اور آگ برسی، بستیاں الٹا دی گئیں، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو یہ ساری خواہشات پوری ہونے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا حال بھی ان قوموں جیسا ہوگا، اس لیے یہ بہتر ہے کہ ان کو اس طرح چھوڑ دیں، ہدایت دیتے رہیں، ان میں خوش نصیب ایمان لے آئیں گے، ان کی اولاد میں سے ایمان لے آئیں گے۔ آپ ان کو جواب دیں میں تم کو دنیا کی طرف نہیں بلا رہا کہ لالچ دے رہا ہوں کہ میں تم کو دنیا سے مالا مال کروں گا، خزانوں سے تمہارے دامن بھر دوں گا، تم کو کل کے متعلق بتا کر مالا مال کر دوں گا، اور تمہارا یہ اعتراض بھی حماقت ہے کہ میں شادی کرتا ہوں، میری اولاد ہے، میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ واقعی ایسا ہے، میں نے تم کو نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، نہ کچھ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہوں، واقعی ایسا ہے، شادی کروں گا۔ یہ فرمان الہی لوگوں کی ہدایت کے لیے ارشاد ہوا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان ہر اچھائی کو انسان کے لیے برائی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دی کہ حضور تو ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ ایک پیغام لائے جو پہنچ گیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عنایت ہوئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ ہیں۔ اب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بلند شان عطا فرمائی۔ تھوڑی سی نظر اس طرف کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عطا ہوا، تاکہ یہ حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو ساری کائنات کو نہ پیدا کرتا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا، آپ کو عنقریب اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہوں گے۔ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کو ہر چیز عطا کی گئی اور ہر چیز کی خیر کثیر عطا کی گئی۔ انا اعطیناک کل کوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس نے چاہا وہی عطا کیا، بے اولادوں کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ حضرت انس کے 100 پوتے پوتیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہی دامن غلام کیسر و کسریٰ کے تاجوں کے مالک بن گئے۔ حضرت عمر جب ایران سے فوج واپس آئی تو استقبال کے لیے گئے۔ راستے میں ایک جگہ بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو سامنے درخت ہے میں نے اسے پہچان لیا ہے، میں یہاں بکریاں نہیں سنبھال سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے آج سلطنت ایران کے تاجوں کو میرے قدموں میں لایا جا رہا ہے اور لاکھوں مربع میل زمین اور لاکھوں انسان میری دیکھ بھال میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، جنت دوزخ پر اختیار دے دیا۔ چاند کو حکم دے دیا جو ٹکڑے ہو گیا، سورج کو حکم دیا واپس لوٹایا، درخت کو حکم دیا چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رسالت کی گواہی دی، انگلیوں سے پانی کی نہریں بہا دی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو حکم دیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جانوروں نے حاضر ہو کر باتیں کی، حکم کی اطاعت کی۔ جہاں تک غیب کے علم کا تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک میرے لیے روشن کر دیا، پوچھو جو چاہتے ہو میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی، کف دست کی طرح میرے سامنے جنگ ہوتی ہے۔ جب لوگ واپس آئے تو فرمایا تم حالات سناؤ گے یا میں بتاؤں؟ پھر آپ نے الف سے لے کر یہ تک تمام حالات ایک ایک کر کے فرما دیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کوئی بات باقی نہ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سراقہ مشرقین کی طرف سے پیچھا کر رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو زمین میں دھنس گیا، توبہ کی تو باہر نکلا، پھر پیچھا کیا تو پھر زمین میں دھنس گیا، پھر توبہ کی پھر نکلا، اس طرح تیسری بار توبہ پختہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر کلمہ شریف پڑھ لیا۔ صدق کے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو اسلام کی سند لکھوا دی اور ساتھ فرمایا سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنو گے۔ اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک خادم کے ساتھ دشمنوں سے تنگ ہو کر وطن سے ہجرت کر کے مسافر ہوئے تھے، کون سوچ سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کیسر و کسریٰ کی حکومتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے سالوں بعد آنے والی حقیقت کو دیکھ لیا۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران سے فتح ہوا مال حاضر ہوا تو اس میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے اور سراقہ پاس کھڑا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا سراقہ میرے آقا کے حکم سے یہ کنگن پہن لو، تو انہوں نے پہن لیے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخص اویس بن عام آئے گا، اس کی آنکھیں سرخ مائل رنگ گندمی ہوگا، اس کے پاس پرانی 2 چادریں ہوں گی، اس کا سر جھکا رہے گا، اس کے بازو کے نیچے 1 درم کے برابر برس کا نشان ہوگا، اس کو برس تھا تو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بخشی۔ اس نے عرض کی کہ یہ نشان رہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر شکر ادا کرتا رہے۔ فرمایا اسے لوگ کم جانتے ہوں گے لیکن آسمان پر سب فرشتے اسے جانتے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب جنتیوں کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ تو اسے حکم ہوگا ٹھہر جاؤ، لوگوں کی شفاعت کرتے جاؤ، ان کو معاف کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، جب وہ آئے تو تم اسے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا، یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الہی سے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔ تیسری چیز جس پر گمراہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر تھے، دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ کہو میں فرشتہ نہیں، فرشتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت آدم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل معافی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر۔ آسمانوں پر حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل
سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ چند ایک یہ باتیں آپ کو بتائیں۔ یہاں اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان گمراہ نہ کر دے۔ اس لیے ہم کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، مالک، معبود حقیقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا، مولا اور ہادی ہیں۔ آج کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ بھی شیطان کی اسی طرح کی گمراہی کو دور کرنے والا ہے۔ جو لوگ یہ ساری ہدایت سننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمر کلو، کیا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نور بخشا ہے اور وہ اس نور کے ساتھ مخلوق میں چلتا ہے، اس نور کی روشنی میں کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمت میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ سجائی نہ دیتا ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ہے ہی بلند سے بلند تر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں وہ بھی نور اعلیٰ نور ہو جاتے ہیں، ان کے دل و دماغ ان انوار و تجلیات سے روشن ہو جاتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں ہیں۔ ان کے اوپر بھی نور، ان کے دائیں بھی نور اور بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، جس کی روشنی میں وہ چلتے ہیں۔ اس نور کی روشنی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اس نور کی روشنی سے کوئی چیز دور نہیں رہتی، اس نور کی طاقت سے کوئی چیز محال نہیں رہتی۔ یہ وہ نور ہے جس کے متعلق سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے مقبول ہو جاتے ہیں ان کی زبان اللہ کی قدرت بن جاتی ہے، ان کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت بن جاتی ہے، ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت بن جاتے ہیں، ان کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی قدرت بن جاتے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے۔ آج جس اللہ تعالیٰ کے بندے کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کے مطالعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ایک بار آپ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ گھوڑے پر سوار تھے، چلتے چلتے راستے میں ایک مکان آیا جس کے برآمدے سے راستہ گزرتا تھا۔ حضور اپنے خیال میں تھے، برآمدے کی چھت کو نہ دیکھا۔ جب ٹکر لگنے لگی تو حضور گھوڑے سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف اتر گئے، باہر نکل کر دیکھا اور کہا کہ یہ شخص کتنا بیوقوف ہے، اگر کونا ہٹا کر برآمدہ بناتا تو راستہ آزاد ہوتا، کسی کو دقت نہ ہوتی۔ آپ چلے گئے، جنازہ پڑھایا، واپس آئے، دوسرے دن اسی جگہ سے گھوڑے پر سوار گزر گئے۔ گزرنے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو وہی برآمدہ ہے جہاں ٹکر لگنے لگی تھی۔ آپ اترے، مالک مقام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ برآمدہ اس طرح کونا ہٹا کر کیوں بنایا ہے؟ اس نے سب کے سامنے عرض کی، جناب کل اس کا ایک شتیر ٹوٹ گیا تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ برآمدہ پہلے کی طرح بنے، مگر شتیر کسی طرح فٹ نہ آتا تھا، مجبوراً اسی طرح بنا دیا۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے دل میں جو بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے اور اسی طرح ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر تو ساری کائنات رقصاں تھی، مقصر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کائنات اسی کی ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ ہو جائے وہ تو ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لوگو، عبادت کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی تکلیف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما کر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، گناہوں کی معافی کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی جائے۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس سنہری قیمتی عمل کو شرک دکھا کر اس سعادت سے محروم کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے، لیکن یہ شان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے،
لہذا اللہ بڑی شان والا ہے، شان عطا کرنے والا ہے، اور اس کو راضی کرنے کا یہی راستہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس کا فیصلہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ شیطانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے، اس کے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، وہ نور علی نور ہوتا ہے، اس نور سے محروم ظلمت میں ڈوبا ہوا نکلنے کے راستے سے بھی محروم ہوتا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہے، جائے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بشر کی طرح ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔